اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک آئین کو مقرر کیا ہے تاکہ انسان اس آئین کی پیروی کر کے اس آئین کے اوپر عمل پیرا ہو کر دنیا میں بھی نجات حاصل کرے اور آخرت میں بھی نجات حاصل کرے۔ اس آئین کو خداوند متعال نے اپنے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا، انسانوں تک اس کی تبلیغ کی تاکہ انسان اس آئین کی معرفت حاصل کریں، اس آئین کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عملی کریں۔ اس آئین کا ایک حصہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ان خطبات، ان خطوط اور ان حکمتوں کا مجموعہ ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام نے طول زندگی میں مختلف مقامات پر مختلف افراد کے سامنے ان کو پیش کیا۔ سب سے پہلے اس چیز کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی معرفت حاصل ہو کہ جس چیز کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ خود مولا امیر پہلے خطبے میں یہ فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا معرفت ہے۔ جب تک انسان معرفت حاصل نہ کرے، جب تک انسان معرفت کے ان مقام تک نہ پہنچے، تب تک وہ دین کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال سے واضح کروں، ایک شخص جو تازہ مسلمان ہوا ہے، اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ دین کے اندر، دین اسلام کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، جہاد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو انجام دینا ہے۔ وہ شخص اگر شروع کرے گا نماز پڑھنا تو وہ نماز درست طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں کہ نماز ہے کیا۔ سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے معرفت۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک آپ کا عمل صالح نہیں بن سکے گا۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک آپ کا عمل درست عمل نہیں ثابت ہو سکتا۔ پس عمل کو درست کرنے کے لیے، عمل کو اعلیٰ مدارج تک پہنچانے کے لیے جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ ہے معرفت، اور یہ معرفت نہ صرف اعمال میں بلکہ کلام میں بھی ضروری ہے۔ وہ کلام خدا کا کلام ہو، وہ کلام ائمہ کا کلام ہو، وہ کلام رسولوں کا کلام ہو، یا پھر وہ کلام اماموں کا کلام ہو۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہم نے نہج البلاغہ کے وہ کلمات کے جو امیر المومنین نے مختلف مقامات پر مختلف افراد کے سامنے بیان فرمائے، جن کو ہم حکمتوں سے تعبیر کرتے ہیں، ان کا آغاز کرنے والے ہیں کہ جس کے اندر امیر المومنین مختلف افراد کے سامنے آنے والی بشریت کے لیے وہ کلمات بیان فرما رہے ہیں کہ جو نہ صرف اس دنیا میں انسان کے لیے باعث نجات ہیں بلکہ آخرت میں بھی انسان کے لیے باعث نجات ہیں۔ بس اگر ہم نے اس دنیا میں نجات حاصل کرنی ہے، آخرت میں نجات حاصل کرنی ہے، تو ہمیں اس ثقلین کو پکڑنا پڑے گا کہ جس کو خدا کے رسول نے اپنے آخری ایام میں، زندگی کے آخری ایام میں امت مسلمہ کے لیے چھوڑا۔ وہ کتاب تھی اور اہل بیت یعنی اطرت رسول، یعنی اہل بیت، جس کو تھام کر نہ صرف انسان اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ قرآن کہ سب کے پاس موجود ہے، روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن ہدایت کا منبع ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ جو سب سے مہم ترین ہدایت کا منبع ہے قرآن کے بعد، وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ جس طرح عرض کیا کہ امیر المومنین کے ان خطبوں کا مجموعہ ہے کہ جو مختلف اوقات میں مختلف افراد کے سامنے بیان فرمائے، ان خطوط کا مجموعہ ہے کہ جو مختلف افراد کو ارسال کیے، اور ان حکمتوں کا مجموعہ ہے کہ جو مختلف افراد کے سامنے مختلف اوقات میں مولا امیر نے اپنے زبان مبارک سے جاری کیے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے ان حکمتوں کو، ان خطوط کو اور ان خطبوں کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا ہے۔ نہج البلاغہ چونکہ قرآن بھی آئین ہے، نہج البلاغہ بھی آئین ہے، اور آئین اسی وقت آئین ہوتا ہے کہ جب وہ عملی ہو۔ آئین ضابطہ حیات کو کہتے ہیں، اور ضابطہ حیات جس طرح سے انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ پس قرآن کے لیے بھی
یہی دستور ہے کہ وہ ضابطہ حیات ہے اس کو انسان اپنی عملی زندگی میں لاگو کرے، اور نہج البلاغہ کے لیے بھی یہی دستور ہے کہ وہ بھی ضابطہ حیات ہے انسانوں کے لیے، اس کو بھی اپنی عملی زندگی میں انسان کیا کرے؟ لاگو کرے۔ جب انسان قرآن اور نہج البلاغہ کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرے گا، اپنی عملی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی سوشل لائف میں، اپنی انڈیویجول لائف میں اس کو اپلائی کرے گا، تو پھر وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں قرآن کی معرفت، نہج البلاغہ کی معرفت اور اہل بیت کی معرفت عطا کرے، اور معرفت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اہل بیت اور قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔